اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں، تمام لوگوں کو، سننے دیکھنے والوں کو، سب کو السلام علیکم، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ ایک دفعہ پھر یہاں تشریف لائیں۔ 24 جولائی کو الیکشنز ہیں لوکل گورنمنٹ کے کراچی، حیدرآباد، بدین میں۔ پاک زمین پارٹی بھرپور انداز میں حصہ لینے جا رہی ہے اور ہماری ڈور ٹو ڈور کیمپین الحمدللہ اپنے عروج پر ہے، اور 27 تاریخ کو NA 245 میں ایک بائی الیکشن ہے قومی اسمبلی کی سیٹ پر، اور اس بائی الیکشن میں بھی پاک زمین پارٹی بھرپور حصہ لینے جا رہی ہے، اور ہمارے وہاں کے کینڈیڈیٹ ہیں بہت ہی سینئر تجربہ کار، PTI سے کی MP شپ چھوڑ کر آئے ہوئے ہمارے سینئر وائس چیئرمین جناب حفیظ الدین صاحب۔ اس الیکشن میں اگر آپ کراچی، حیدرآباد کی سڑکوں کو دیکھیں گے تو بینر اور جھنڈوں کو دیکھ کر، اربوں روپے کی پبلسٹی مٹیریل کو دیکھ کر یہ لگے گا کہ PSP تو کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ جھنڈوں میں ہم سب سے پیچھے ہیں، بینروں میں ہم سب سے پیچھے ہیں، کیونکہ اس میں پیسے لگتے ہیں اور پیسے ہمارے پاس ہیں نہیں۔ ہم نے نہ پانی کی لائنوں پر ہائیڈرینٹ بنوا کر ہم نے پیسے کمائے ہیں، نہ اپنی نظامت کے دور میں 300 ارب روپے خرچ کر کے اس میں سے حرام کمایا ہے، نہ آج ہم کچرے کا ٹھیکہ جو ہے وہ کسی کو دے رہے ہیں، نہ ہم پارکوں پہ قبضے کر رہے ہیں، نہ ہم اربوں روپے کی اسکیموں کو کاغذوں پر بنا کر اس سے حرام کما، اور نہ ہم کسی حکومت کو سپورٹ کرنے کے عوض حرام میں پیسے لے رہے ہیں، منسٹریاں لے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کام کر رہے۔ تو ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں جس سے ہم بینر لگائیں، جس سے ہم پوسٹر لگائیں، جس سے ہم جھنڈے لگائیں۔ تو اس معاملے میں اگر آپ کراچی، حیدرآباد کو دیکھیں گے تو ہم بالکل سب سے پیچھے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کردار کی بات کرے گا، اگر کوئی اس کراچی میں آخری دفعہ کام، پروجیکٹس کو، لوگوں کی زندگیوں کو آسانی فراہم کرنے کی بات کرے گا، اگر کوئی ان تمام ادوار میں 1 روپے بھی کرپشن کے بغیر ڈیولپمنٹ، راتوں کو جاگ کر اپنی نیندیں حرام کر کراچی کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کرنے کا کوئی نام لے گا، کوئی کردار ادا کرے گا، کوئی اگر کسی کو پکارے گا تو اس میں مصطفیٰ کمال اور اس کی PSP کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں آئے گا۔ کردار میں اور ڈیلیورنس میں ہمارے علاوہ، پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ کوئی اور پارٹی نہیں ہے جو یہ دعویٰ اپنے اعمال کی بنیاد پر کر سکے کہ اس نے کراچی بنایا تھا اور وہ کراچی دوبارہ بنا سکتی ہے۔ یہ کام، یہ بات صرف میں میرے ذمہ داران، میرے کارکنان، میرے UC چیئرمینز کے کینڈیڈیٹ، میرے کونسلرز کے کینڈیڈیٹ، میرے وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹ کراچی اور حیدرآباد کی گلیوں میں جا کر لوگوں سے یہ بات، صرف ہماری پارٹی جا کر لوگوں سے یہ بات کر رہی ہے۔ ورنہ جو لوگ پول پر جھنڈے لگا رہے ہیں، پول تو سوال نہیں کرتا، لوگ سوال کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کے دروازوں پر جانے سے قاصر ہے۔ میں متنبع کرنا چاہتا ہوں سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کو کہ جو کھلواڑ انہوں نے 14 ڈسٹرکٹس میں اندرون سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں کیا ہے، اس کا 1 عشر عشیر بھی کرنے کا سوچے بھی نہ یہاں پر، کہ جہاں پر انٹیریئر سندھ میں 14 ڈسٹرکٹس میں آفیشل ڈاکو، پولیس اور پریزائڈنگ آفیسر خود بیٹھ کر کیمروں کے سامنے پیپلز پارٹی کے حق میں ٹھپے لگا رہے تھے۔ یہ اس ملک کے اس بدحال سیاسی اور فائنینشیل پوزیشن میں اس طرح کی کاروائی کراچی، حیدرآباد میں یہ زہر قاتل ہے، یہ ملک کے خلاف ہے، اور اس کے بہت ہی دور رست بھیانک نتائج نکلیں گے اگر ایسا کیا گیا تو اس کا سوچے بھی نہ۔ اور میں تمام ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، وفاقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور وزیر اعظم پاکستان کو میں کیا کہوں، 2 سیٹوں پر
2 سیٹوں پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, اور پیپلز پارٹی کے بغیر ان کی حکمرانی چلتی نہیں ہے, تو ان کو کچھ کہنا نہ کہنا بیکار ہے. لیکن میں ملک کے چیف جسٹس کو, ملک کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک آپ سب کا ہے. میں مداخلت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن میں ریاستی مشینری استعمال جو اپنی حکومت کے نام پر پیپلز پارٹی کر رہی ہے, میں وہاں پر آپ کو اپنے اختیارات کو اور اپنے عمل کو آپ کو انوالو کرنے کے لیے کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, میں آپ کو آواز لگا رہا ہوں کہ خدا را ہمیں انصاف دلوائیے اور ان زیادتیوں سے بچائیے اور پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو ایسا کرنے سے روکیے. اطلاع یہ ہے کہ وہ اندرون سندھ سے پولیس کی نفری منگائی جا رہی ہے جو یہاں پر انتخابات کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. آپ کو پتا ہے کہ وہ اندرون سندھ کے پولیس والوں نے کیا کیا, 14 ڈاکو اور پولیس اکٹھے بیٹھ کر ٹھپے لگا رہے تھے. تو یہاں پولیس پیپلز پارٹی کی, یہ سندھ کی پولیس تو نہیں ہے, سندھ حکومت کی تو نہیں ہے, یہ تو پیپلز پارٹی کی ذاتی ان کے ذاتی ورکر ہیں, ان کے ذاتی ملازم ہیں. سندھ کی پولیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ذاتی ملازم ہے. تو وہ تو ورکرز کے طور پر آپ ان کو ہتھیار دے کر وردی پہنا کر آپ یہاں پر کھڑے کر رہے ہیں. یہ کام نہیں ہونا چاہیے, اس سے بڑی زیادتی کوئی اور بات نہیں ہوگی. اب تک کا جو بھی ریسپانس ہے کراچی حیدرآباد کے لوگوں کا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاک سے زمین پارٹی کو پذیرائی دی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے مسائل کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ مصطفیٰ کمال اور ان کی ٹیم کر سکتی ہے. مصطفیٰ کمال جب پہلے میئر تھے تو انہوں نے اس کراچی کو بنا کر دکھایا ہے, راتوں میں جاگ کر, حرام نہیں کھا کر, رشوتیں نہیں لے کر. الحمدللہ آج 12 سال ہو گئے, کوئی 1 روپے بھی چوری کرنے, حرام کمانے کا الزام ہم پر نہیں لگا سکتا. اس کردار کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا ہم اس کی پارٹی جوائن کر لیتے. پھر ڈیلیورنس کی اگر بات ہے تو جتنے پروجیکٹس 2400 سے زائد میگا پروجیکٹس, بڑے پروجیکٹس ہم نے اس کراچی میں لانچ کیے, اس کو کمپلیٹ کیا. آخری دفعہ پانی ہمارے زمانے میں آیا, اس کے بعد پانی جو لائنوں میں آتا تھا یہ پیپلز پارٹی اس پر بھی ہائیڈرنٹ بنا کر ہمیں اربوں روپے کا پانی بیچتی ہے. 2.5 لاکھ نوکریوں میں سے 1 نوکری کراچی حیدرآباد والوں کو نہیں دی ہے. یہاں پر کچرا اٹھانے کا کوئی نظام نہیں ہے. نالوں میں لوگ, غریب لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ بیچارے گر رہے ہیں ذرا سی بارش میں اور شہید ہو رہے ہیں. میں کس سے فریاد کروں؟ میرا کوئی مطالبہ صوبائی حکومت سے نہیں ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ صوبائی حکومت سندھ کی جو اس کی 14 سالوں سے حکمرانی ہے اس سے بات کرنا اپنا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا. میں آپ کے ذریعے پاکستان کے سندھ اور خاص طور پر کراچی حیدرآباد کے عوام سے, لوگوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھو, اگر ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ اگر اپنے گھروں سے نہیں نکلے, آپ اپنی فیملیز کے ساتھ نہیں نکلے, اور آپ نے کارکردگی دکھانے والوں کو, آپ کے مسائل حل کرنے والوں کو, جو کہ پی ایس پی کے علاوہ, ڈولفن کے مہر کے علاوہ کوئی اور پارٹی نہیں ہے, اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا تو کل کو ذمہ دار یہ حکمران جو ظلم کر رہے ہوں گے وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے. ہمارا کام آواز لگانا ہے اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. میں عوام سے کہتا ہوں کہ جس طرح سے پنجاب کے لوگوں نے 20 حلقوں میں نکل کر اپنا مینڈیٹ 50% سے زیادہ مینڈیٹ اس دن دیا ہے, جس طرح سے نکل کر انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں, میں کراچی حیدرآباد کے اور مدین کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی باہر نکلیں اور اس ظلم کی سیاہ رات کو ختم کرنے کا آپ کے پاس ایک آپشن آ گیا ہے. 24 جولائی کو ایک آپشن آ گیا اور 27 جولائی کو NA-245 میں ایک آپشن آ گیا ہے. دونوں صورتوں میں نکل کر پاک سے زمین پارٹی کے نمائندوں کو, کینڈیڈیٹس کو آپ جو ووٹ ڈالیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ کینڈیڈیٹس جیتیں گے, وہ یوسی چیئرمین جیتیں گے, مصطفیٰ کمال انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ووٹوں سے میئر بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور جا کر اس شہر کی پہلے سے زیادہ خدمت کریں گے. مجھے کسی سے بریفنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ کمال کو آج کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے مجھے سمجھایا ہے, سکھایا ہے. 5 سالوں تک راتوں میں جاگ کر اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیے ہیں, اور اس کام کے کرنے میں ہم نے حرام رشوت نہیں کھائی, اپنے بہن بھائیوں کے اکاؤنٹ نہیں بھرے. یہ تجربہ ہم کراچی کے لوگوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ ہم اس کراچی کے مسائل کو, جو کہ پاکستان کا ریونیو ہب ہے, ہم بہت آسانی سے ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. 2 اسٹریٹجیز ہیں, ایک لانگ ٹرم, ایک شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم یہ ہے کہ اس ملک میں
وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرح لوکل گورنمنٹ کے بھی محکمے آئین میں لکھ دیے جائیں. دوسری بات کہ جس طرح سے NFC ایوارڈ میں پیسے ملتے ہیں صوبے وفاق سے صوبوں کو, صوبے سے ڈسٹرکٹ کو پیسے نہیں ملتے, تو NFC ایوارڈ کے بعد PFC ایوارڈ پروونشل فائنانس کمیشن صوبے سے ڈسٹرکٹ کو پیسے ملنے کا طریقہ کار آئین میں لکھ دیا جائے. اور تیسری بات ہے کہ الیکشن جب لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے, الیکشن نہیں کراتے اور 2-2 سال 5-5 سال الیکشن نہیں ہوتے, تو تیسری بات یہ لکھ دی جائے آئین میں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے اس وقت تک ملک میں پروونشل گورنمنٹ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. 3 آئینی ترامیم لانگ ٹرم کے لیے پاک سرزمین پارٹی نے ڈرافٹ بنا کر زبردست قسم کا لائرز کے ساتھ, ایکسپرٹس کے ساتھ, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کے ساتھ, فائنینشیل ایکسپرٹس کے ساتھ کی نگرانی میں یہ ڈرافٹ بنا کر آج جو ہمارے پاس ہے یہ ہے لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ آج جو وسائل موجود ہیں اس سسٹم میں, اس وسائل میں اتنی طاقت ہے کہ اس شہر کی مینٹیننس ہو سکتی ہے, اس شہر کی مینٹیننس ہو سکتی ہے. نئے پروجیکٹس نہیں بنائے جا سکتے لیکن بنے ہوئے مصطفیٰ کمال کے 2010 کے بنے ہوئے پروجیکٹس کے اوپر جھاڑو دیا جا سکتا ہے, پانی نکالا جا سکتا ہے, نالوں کی صفائی کی جا سکتی ہے, پانی گھروں میں دیا جا سکتا ہے, کچرا اٹھایا جا سکتا ہے, لائٹ لگائی جا سکتی ہے, پارکوں کی مینٹیننس کی جا سکتی ہے, سیوریج کی لائنیں ڈالی جا سکتی ہیں. اتنا پیسہ آج کے بھی اس نظام میں ہے. تو وہ لوگ جو اس دیے ہوئے طاقت کو, دیے ہوئے پیسے کو, ابھی کی موجودہ پیسے کو اگر ایمانداری سے استعمال کریں گے تو وہ آج کے مسائل حل کریں گے اور پھر لانگ ٹرم کے لیے وہ جدوجہد کریں گے اور لابنگ کریں گے, اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ پھر اپنی بات لانگ ٹرم میں منوانے کے قابل ہو جائیں. آج پیپلز پارٹی کی 14 سالوں سے حکمرانی ہے, حشر آپ کے سامنے ہے. آج بدقسمتی کے ساتھ اس شہر کے نام پر سیاست کرنے والی, مہاجروں کے خاص طور پر نام پر سیاست کرنے والی جماعت MQM آج بدقسمتی سے اسی پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ ہے. آج جتنی پاور اس MQM کے پاس ہے 7 سیٹوں کی, وہ پچھلے 40 سالہ تاریخ میں کبھی کسی کے پاس یہ پاور نہیں آئی. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ کیونکہ آج کی موجودہ وفاقی حکومت صرف 2 سیٹوں کی برتری سے حکمرانی کر رہی ہے اور MQM کے پاس 7 سیٹیں ہیں. 7 سیٹیں ہیں. آج اپنی یہ سیٹیں نکال لیں, یہ حکومت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہ سکتے. آج یہ اپنی 7 سیٹیں نکال لیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب وفاقی وزیر خارجہ نہیں رہ سکتے. آج اپنی یہ سیٹیں نکال لیں, اس ملک میں سیاسی نظام درہم برہم ہو جائے گا. اتنی طاقت ہے, اتنی طاقت رکھنے والی جماعت جس کا کراچی میں یہ اثر و رسوخ ہو, اس جماعت کے رہتے ہوئے کوئی غریب اپنے بچوں کے ساتھ نالے میں گرے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ہاں, کوئی اپنے غریب اپنے بچے کی لاش آج تک ڈھونڈ رہا ہو, اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. کہ کراچی جو ہے وہ 80% جو ہے وہ ٹینکر سے اور ادھر ادھر سے پانی لے کر پی رہا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. حیدرآباد میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. جس پارٹی کے پاس اتنی طاقت ہو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ آپ اس پیپلز پارٹی کی چوری میں حصے دار ہیں. آپ نے اپنے حصے کی رشوت لے لی 2 وزارتوں کی صورت میں, اور آپ نے قوم کے لیے لینے والے حقوق کا سودا کر دیا ایک دفعہ پھر. 2013 میں بھی جب یہی پیپلز پارٹی اختیارات اور وسائل لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت لے رہے تھے, آپ اس وقت بھی اسی پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ تھے. آپ کے گورنر نے سائن کر کے پیپلز پارٹی کے حوالے یہ اختیارات اور وسائل دے دیے, اور جو پارٹی ہڑتال کرانے والی پارٹی مشہور تھی, شہر بند کرانے والی پارٹی مشہور تھی, اس پارٹی نے اپنی وزارتیں انجوائے کی, اس وقت بھی گورنر انجوائے کی, اور شہر میں ایک پتھر نہیں مارا, ایک دن کے لیے شہر بند نہیں کیا. اور آج بھی یہ پیپلز پارٹی کا حصہ بنے ہوئے ہیں, اور کراچی کے لوگ, حیدرآباد کے لوگ ڈوب رہے ہیں, مر رہے ہیں. میں تمام کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے 6 سال کی اس پاک سرزمین پارٹی کی اسٹرگل کو, جدوجہد کو سامنے رکھ کر
جہاں پر ہم نے بھائیوں کو بھائیوں سے جوڑا ہے، جہاں پر ہاں میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، لیکن اس نام پر میں نے سیاست نہیں کی ہے۔ میں نے پختونوں کو گلے لگایا ہے، میں نے سندھیوں کو گلے لگایا ہے، میں نے بلوچوں کو گلے لگایا ہے، میں نے پنجابیوں کو گلے لگایا ہے، میں نے ہزارے وال کشمیریوں کو، گلگتیوں کو، سب کو گلے لگایا ہے، سارے مسلک والوں کو گلے لگایا ہے، میں نے ساری مذہب والوں کو گلے لگایا ہے، ساری زبانیں بولنے والوں کو گلے لگایا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کراچی کا نوجوان مر کر شہداء قبرستان نہیں جا رہا، 22 آدمی مرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کراچی کا نوجوان ہاتھوں میں ہتھیار لے کر کسی کو مار نہیں رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کراچی کا نوجوان 550 جو لاپتہ تھا وہ چھوٹ کر اپنے گھروں میں واپس آ گیا۔ آج نیا لڑکا لاپتہ نہیں ہو رہا۔ آج ہمارا سارا فوکس اس پیپلز پارٹی کی زیادتیوں کے خلاف جہاد کرنے پر ہے، اور اس جہاد کرنے کا ایک صلہ ملنے والا ہے 24 جولائی کو، کہ ایک دفعہ اے کراچی والوں، چاہے تم میرے سیاسی مخالف بھی ہو، لیکن تمہیں بھی اپنے بچوں کا پانی چاہیے، اس کو دوائیں چاہیے، اس کو تو روزگار چاہیے، اس کو سڑک چاہیے۔ اور یہ کام مصطفیٰ کمال کے علاوہ نہ اس سے پہلے کسی نے کیا ہے، نہ آج کوئی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کر سکتا ہوتا تو پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم پی ٹی آئی کا وزیر اعظم رہ چکے۔ ایم کیو ایم پہلے بھی حکومت میں تھی، آج بھی حکومت میں ہے۔ پیپلز پارٹی 14 سالوں سے یہاں حکمرانی ہے۔ آج کوئی زندہ انسان ایسا نہیں ہے جو تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکے کہ اس نے کراچی بنایا ہے۔ مصطفیٰ کمال آج اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہے، اس تجربے کے ساتھ زندہ رکھا ہے، جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے کراچی بنوایا تھا۔ میں آج اس کراچی کے لوگوں کو ان مسائل سے نکالنے کی اللہ کی مدد کے ساتھ میں صلاحیت رکھتا ہوں۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں بینر لگاؤں، میرے پاس جھنڈے نہیں ہیں، میرے ساتھیوں کے پاس بہت بڑے پوسٹرز نہیں ہیں۔ میرے ساتھیوں کے پاس اور میرے پاس میرا کردار ہے، میری لیگیسی ہے، کام کی لیگیسی ہے۔ جو کام ہم نے کر کے دکھایا ہے وہ کام کی لیگیسی ہے، ایمانداری ہے، سچائی ہے۔ آج جیسا کہ میں نے کہا، ظالم وہ نہیں ہے جو اپنی حکمرانی سے ہم پر ظلم کر رہا ہے، ظالم وہ ہے جو اپنی حکومت جو ان حکمرانوں کو ووٹ دے رہا ہے، جو اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر صحیح لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہا، ظالم وہ بھی ہے۔ یہ بچہ بیچارہ شہید ہو گیا، یہ خاتون بیچاری شہید ہو گئی، اور اس کا باپ اور اس کا جو شوہر ہے بیچارہ وہ زندہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ بچہ اور یہ جو خاتون بیچاری شہید ہو گئی، شہید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت کہتی ہے کہ حادثے میں جو لوگ ہلاک ہو جائیں، جن کی جان چلی جائے، وہ بھی شہید کے زمرے میں ہیں۔ ایکسیڈنٹ میں جو لوگ مارے جاتے ہیں وہ بھی شہید کے زمرے میں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آیا یہ بچہ تو مرنے کے بعد جیسے ہی دم اس کا نکلا ہوگا وہ جنت میں چلا گیا ہوگا، یہ عورت جو بیچاری میری بہن جو اس نالے میں گر کر شہید ہو گئی، جیسے ہی اس کی جان نکلی ہوگی وہ جنت میں چلی گئی ہوگی۔ ارے بھائی جہنم میں تو ہم ہیں زندہ لوگ، تو میں ان کے اوپر افسوس کروں یا اپنا مرثیہ پڑھوں؟ ارے بھائی جہنم میں تو وہ ہیں جو زندہ ہیں، جو اس کراچی میں رہ رہے ہیں بغیر پانی کے، جو اس کراچی میں رہ رہے ہیں نالوں کے پانی پہ۔ حیدرآباد والے جہنم میں 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، پیمٹیاں کھول کر 6 ہفتے تک لے کر جا رہے ہیں، لائٹ نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، گرمی ہے، نالے کا پانی گھروں میں آ رہا ہے۔ تو میرے سمجھ میں نہیں آتی بات کہ میں اس بیچارے شہید ہونے والوں کے لیے افسوس کروں یا میں دل میں تسلی رکھوں کہ بھائی وہ تو جنت میں چلے گئے۔ ارے جہنم میں تو ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ اس پیپلز پارٹی کی ریاست کی غنڈہ گردی کے نرغے میں ہم سب لوگ جہنم میں ہیں بھائی، وہ مزے میں جنت پہ چلے گئے۔ یہ جو زندہ لوگ ہیں کراچی، حیدرآباد، سندھ والے، یہ جہنم میں ہے، جہنم میں۔ ہمیں اس جہنم جیسی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہوئے مرنا چاہیے، تو یہ دنیا بھی جنت بنے گی اور آخرت میں بھی ہمیں جنت ملے گی۔ ورنہ اگر ہم خاموشی سے اس جہنم جیسی دنیا کو جہنم چھوڑ کر مر گئے تو میرا رب ہمیں یہاں بھی سزا دے رہا ہے، امتحان میں ڈال رہا ہے، اور آگے بھی اس خاموشی کے جرم میں ہمیں خدا نخواستہ اس پیپلز پارٹی کو برداشت کرنے کے جرم میں ہمیں جہنم خدا نخواستہ کا رستہ نہ دکھائے، خدا نخواستہ۔ تو اے کراچی حیدرآباد والو، نکلو 24 جولائی کو اور پاک سرزمین پارٹی کے نمائندوں کو ڈولفن پر مہر لگا کر کامیاب کرو۔ انشاءاللہ تعالی اگلی صبح سے تمہارے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کمال نے آج تک جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات پوری کری ہے۔ ہمارا کمٹمنٹ ہے، حوصلہ ہے
ایمانداری ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی اس کراچی کو، حیدرآباد کو انشاءاللہ تعالی ہم ٹھیک کر دیں گے، اور کراچی اب دھوکہ نہیں کھائے گا انشاءاللہ تعالی، یہ ڈولفن والے انشاءاللہ تعالی کراچی بنائیں گے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بات یہ کہ یہ الیکشن کمیشن کی بڑی تعریف ہو رہی ہے کہ پنجاب میں بڑے زبردست الیکشن کرا دیے گئے، نان کنٹروورشل، تو بھائی الیکشن نان کنٹروورشل صرف پنجاب میں ہوں گے؟ سندھ میں ہمارا حق نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے کہ نان کنٹروورشل الیکشن ہو۔ اس الیکشن کمیشن نے 14 ڈسٹرکٹ میں پیپلز پارٹی کی گنڈا گردی پہ کوئی ایک بھی ایکشن لیا ہے؟ تو پنجاب کے الیکشن کے بائی الیکشن کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، زبردست کام کیا۔ او بھائی ایسی الیکشن، ایسی نان کنٹروورشل الیکشن خدا را سندھ میں بھی کرا دیجئے نا خدا کے واسطے، الیکشن کمیشن والوں۔ 14 ڈسٹرکٹ میں جو الیکشن ہوئے، اس کے بعد پنجاب میں الیکشن ہوئے، ہر پارٹی جیتنے ہارنے والی کہہ رہی ہے الیکشن صحیح ہوئے ہیں۔ او بھائی کیمروں کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ڈاکو اور پولیس بیٹھ کر ٹھپے لگا رہے ہیں، کوئی الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ اس سے پہلے بائی الیکشن میں گولیاں چل گئی، مار دیا، بندے مار دیے، کوئی الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ تو خدا را سندھ کے ساتھ یہ جو ہے وہ سوتیلی ماں جیسا سلوک ان کے لوگوں کے ساتھ نہ کریں، ہمیں بچائے، ریاست ہمیں بچائے۔ ہم آواز لگا رہے ہیں ریاست کے دوسرے ادارے ہمیں بچائیں، ہمیں اس حکومت کو، اس وفاقی حکومت کو چلانے کا تاوان پیپلز پارٹی کی صورت میں ہم دے رہے ہیں، سندھ کے رہنے والے، کراچی حیدرآباد والے خاص طور پر دے رہے ہیں۔ اور کراچی حیدرآباد میں کہتا ہوں تو بھائی ساری زبانیں بولنے والے لاکھوں کی تعداد میں، سندھی بھی رہ رہا ہے، پختون بھی رہ رہا ہے، بلوچ بھی رہ رہا ہے، سرائکی بھی رہ رہا ہے، مہاجر بھی بڑی تعداد میں یہاں پر ہے، ہم اس کا تاوان دے رہے ہیں۔ تو میں آخری بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موجودہ نظام ہمیں فلاح نہیں دے سکتا۔ ملک میں فی الفور نئے الیکشنز کی تاریخ دی جائے۔ یہ جو اکانومک سلائیڈ ڈاؤن ہے یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ 2 سیٹوں پر حکمرانی چل رہی ہے۔ کیا آج شہباز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ پیپلز پارٹی کے غلط کاموں کے اوپر ان کی باس پوس کر سکیں؟ نہیں ہے۔ ملک کی جوڈیشری، ملک کی انتظامیہ، ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز آج ملک کے وسیع تر مفادات میں آج جو کچھ زرداری صاحب پیپلز پارٹی کر رہے ہیں اس کو آرام سے کھلی چھٹی دے رکھی ہے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ تو اس لیے میں آج کی اکانومک سچویشن کو دیکھ کر اور پیپلز پارٹی کی زیادتیوں کو دیکھ کر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں یہ فریاد کرتا ہوں اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور ملک میں نئے الیکشنز کی ڈیٹس دی جائیں، جب جا کر ہمارا مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ ملک آگے نہیں چل پا رہا۔ 24 جولائی ڈولفن کو یاد رکھیں، 25 جولائی سے آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی کراچی حیدرآباد والوں کے۔ بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد۔ جی پی ایس پی اکیلے ہی فی الحال اپنی سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہے، اور ہمارا کسی پارٹی سے اس وقت تک جو ہے وہ کوئی اتحاد نہیں ہے۔ ڈولفن کا ہمارا نشان ہے، اور ڈولفن کے نشان پر پاک سے زمین پارٹی اکیلے الیکشن لڑی ہے۔ بلوچستان میں سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں، غریب ہمارے بیچارے لوگ ہیں، بلوچ اور پختون اور بلوچستان کے لوگ، خدا کے ہزارہ بیلٹ کے لوگ، ہزارہ کے جو لوگ ہیں، خدا کے واسطے بلوچستان کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ سارے باغات بہہ گئے ہیں، ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، خدا کے واسطے بلوچستان کے۔ اور ایون کہ یہاں پر بھی لوگ احتجاج کر رہے تھے، جعفر آباد وغیرہ میں پانی کی کمی تھی، ان کو پانی نہیں دیا جا رہا تھا، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں۔ سارے بلوچستان کے مسائل کے اوپر میں یہاں سے آواز لگاتا ہوں کہ خدا کے واسطے بلوچستان کے دکھی لوگوں کی فی الفور ایمرجنسی لگا کر ان کی مدد کی جائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔